بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، مشت زنی یعنی ہینڈ پریکٹس کرنا کیسا ہے؟ تو دوستو، اگرچہ یہ سوال شرم کا ہے لیکن اس کا جواب دینا اور اس کا علاج بتانا بھی ضروری ہے۔ دوستو، اسلام حیا کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی کے کاموں کی قطعاً اجازت نہیں دیتا ہے۔ تو دوستو، ہینڈ پریکٹس کرنا ایسا گناہ ہے کہ اگر کوئی روزے کی حالت میں کر لے تو اس کا روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے، چاہے اسے معلوم ہو چاہے اسے معلوم نہ ہو۔ اور دوستو، یہ ایسا گناہ ہے کہ گناہ کے ساتھ ساتھ صحت بھی برباد ہو جاتی ہے، اور دوستو کسی درجے میں یہ ہاتھ کا، دماغ کا اور دل کا بھی زنا ہے۔ تو دوستو، اس کا علاج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو نکاح کرنے کی استطاعت رکھتا ہو اس کو چاہیے وہ نکاح کرے، کیونکہ نکاح کرنے سے نظروں کی حفاظت ہوتی ہے اور شرمگاہوں کی حفاظت ہوتی ہے، یعنی نظریں نیچی رہتی ہے اور شرمگاہ کی بھی حفاظت رہتی ہے۔ اور اگر کوئی نکاح کرنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ روزے رکھے، کیونکہ روزے رکھنے سے شہوت کنٹرول میں ہوتی ہے اور کم ہوتی ہے۔ تو اگر کسی کے پاس استطاعت ہے تو وہ اس گناہ سے ایسے بچ سکتا ہے کہ وہ نکاح کر لے، اور اگر استطاعت نہیں ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ مسلسل روزے رکھے، اور جب اسے معلوم ہو جائے کہ بھئی میری یہ شہوت جاتی رہی تو اب وہ روزے رکھنا بند کر دے، تو استطاعت والا آدمی نکاح کرے، بغیر استطاعت والا آدمی روزے رکھے۔ اسی طریقے سے دوستو، ایسا آدمی باوضو رہنے کی ہمیشہ کوشش کرے۔ جو آدمی باوضو رہے گا تو اس کے دل دماغ میں بھی ایسے غلط خیالات نہیں آئیں گے یا کم آئیں گے۔ اسی طریقے سے دوستو، ایسا آدمی مسلسل ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہے۔ جو آدمی مشغول رہے گا تو دوستو اس کے بھی دل دماغ میں ایسے خیالات نہیں آئیں گے۔ اسی طریقے سے دوستو، ایسے آدمی کو چاہیے کہ وہ اس دعا کو کثرت سے پڑھے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اس دعا کو پڑھنے کا بھی یہی فائدہ ہوگا کہ ایسے خیالات دل دماغ میں نہیں آئیں گے اور گناہ کرنے کی خواہش بھی کم ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے دوستو، ایسا آدمی 2 رکعت نفل پڑھے روزانہ، اور صلاۃ الحاجت کے نام سے نماز پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ کہے کہ یا اللہ، میرے بس کی یہ کام چھوڑنا نہیں ہے، لیکن یا اللہ آپ کے لیے میرے سے یہ کام چھڑانا آسان ہے، میں آپ سے مدد مانگتا ہوں کہ آپ میرا یہ کام چھڑا دیں۔ تو یہ آدمی مسلسل 2 رکعت نفل پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگتا رہے۔ اور دوستو، ایسے آدمی کو چاہیے کہ وہ فارغ نہ رہے، یعنی خالی نہ رہے۔ خالی جو آدمی رہتا ہے اس کے بھی دل دماغ میں گناہ کرنے کی خواہش بڑھتی ہے۔ اپنے آپ کو کسی نہ کسی کام میں لگائے رکھے۔ اسی طریقے سے اپنے ذہن کو، دل دماغ کو بھی اللہ کے ذکر میں لگائے رکھے، اپنے آپ کو نیکی کے کاموں میں لگائے رکھے یا پھر دنیاوی کاموں میں بھی لگائے رکھے۔ جو آدمی اپنے آپ کو کسی نہ کسی کام میں لگائے رکھے گا تو اس کا بھی دماغ غلط خواہشات کی طرف نہیں جائے گا اور اسے موقع بھی نہیں مل پائے گا۔ تو ایک تو اپنے آپ کو فارغ نہ رکھیں۔ اسی طریقے سے دوستو، ایسے آدمی کو چاہیے کہ وہ تنہائی میں نہ رہے، زیادہ سے زیادہ کوشش کرے کہ وہ تنہائیوں میں نہ رہے۔ تنہائیوں میں رہنے کے بعد بھی جو آدمی تنہا رہتا ہے اس کا دل دماغ بھی گناہوں کی طرف چلا جاتا ہے، اور اگر کوئی تنہائی میں ہے اور اس کا دل کر جائے تو اس کو چاہیے فوراً تنہائی چھوڑے اور لوگوں میں جا کر بیٹھ جائے۔ اس سے بھی آدمی اس گناہ سے بچ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے دوستو، ایسے آدمی کو چاہیے کہ جب نیند آئے تبھی بستر پر جائے، بغیر نیند کے بھی بستر پر ایسے ہی نہ پڑا رہے۔
यानी नींद आ रही नहीं आ रही और 1 घंटा पहले से ही बिस्तर पे पड़ा है, या सुबह नींद पूरी हो गई फिर भी 1-2 घंटे बिस्तर पे पड़ा है, तो ऐसे आदमी को चाहिए सिर्फ नींद के वक्त ही बिस्तर पे जाए, नींद के अलावा बिस्तर पे ना जाए। इसी तरीके से दोस्तों ऐसे आदमी को चाहिए कि बैतुल खला में और गुसल खाने में बहुत कम वक्त रहे, यानी ज़रूरत के वक्त ही जाए और अपने काम से फारिग होते ही बाहर निकल जाए, वहाँ पर भी देर ना लगाए। इसी तरीके से दोस्तों ऐसे आदमी को चाहिए कि वो गलत हंसी मजाक ना करें। गलत हंसी मजाक करने से भी गलत शहवतें आदमी की उभरती है, इससे भी आदमी बचे। इसी तरीके से दोस्तों इस आदमी को चाहिए कि अपनी नज़रों की हिफाजत रखें। नज़रों की हिफाजत रखेगा तो उससे भी गलत ख्वाहिशात दिल में नहीं भड़कने की और ये गुनाह करने का भी उसका दिल नहीं करेगा। इसी तरीके से दोस्तों ऐसे आदमी को चाहिए कि वो कब्रिस्तान भी जाता रहे, जब जब उसे मौका मिले कब्रिस्तान जाए, और कब्रिस्तान जाने के बाद अपनी मौत को याद रखें, अपनी मौत को याद करें, तो इससे भी गलत ख्वाहिशात आदमी की ख़त्म होती है। इसी तरीके से दोस्तों आदमी को चाहिए कि अपना माहौल बदले और जो चीज़ गुनाह को उससे करा देती है उनसे ताल्लुकात बिल्कुल ख़त्म कर दे। यहाँ तक कि अगर किसी को मालूम है मेरे पास बड़ा मोबाइल है जिसकी वजह से मैं गुनाह कर लेता हूँ, तो उसको चाहिए कि वो बड़ा मोबाइल ख़त्म कर दे, या अगर ख़त्म नहीं कर रहा तो कम से कम इतना करे कि वो उसमें नेट का रिचार्ज ना कराए, बिल्कुल कॉल का रिचार्ज करा ले, जिससे फ़ायदा ये होगा कि उसके गुनाह करने के असबाब ख़त्म हो जाएंगे। तो माहौल को भी आदमी बदले और इन चीज़ों को भी बदले जिन चीज़ों के ज़रिए से आदमी गुनाह कर सकता है। तो दोस्तों ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो मैंने आपके सामने इलाज के तौर पर बताई हैं। अगर कोई भी आदमी ऐसे गुनाह करेगा, ऐसे गुनाह करता होगा, या इसी तरीके से वो ज़िना के अंदर मुलव्विस होगा, तो वो इन कामों को इख्तियार करेगा, इन कामों को करेगा जो मैंने आपको बताए हैं, तो दोस्तों ज़रूर भी ज़रूर अल्लाह ताला से उम्मीद है कि वो आदमी इस बुरे काम से बच जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको सही समझ की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।